بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل انما بعثت معلما، بے شک میں معلم استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، بے شک میں پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ استاد کا مقام اور مرتبہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ جو میں نے پڑھی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر اور اسلام کے اندر استاد کا کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے کہ خود دو جہان کے سردار رحمت للعالمین حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ خود حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کو پسند کیا، اور اساتذہ کا مقام اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہر شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا علم نہیں رکھتا، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر، جس نے بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل ان پڑھ ہے، اس کے اندر بھی اساتذہ کا احترام قدر بہت زیادہ حد تک ہوتی ہے۔ جدھر ہی سڑک پر چلتے ہوئے، بازار کے اندر، شہر کے اندر، گاؤں کے اندر، گلی کے اندر، محلے کے اندر، جدھر بھی انہیں اساتذہ نظر آئیں گے، وہ بڑے ہی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے ساتھ ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ استاد کا معاشرے کو بنانے میں کیا مقام ہے، وہ صرف اور صرف اس طرح کی اساتذہ کی قدر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ہم نے اگر کوئی بلڈنگ تعمیر کرنی ہو تو کافی لوگ اس میں لگتے ہیں، سوچ بچار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، پھر ہم کسی انجینئر کے پاس جاتے ہیں، اس انجینئر سے نقشہ بنواتے ہیں، نقشہ بنوانے کے بعد کافی لوگ اسے لگتے ہیں، تعمیر کرتے رہتے ہیں۔ تو اب جس انجینئر کے پاس جا رہے ہیں، وہ انجینئر اس مقام پر اگر پہنچا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، عدالت کے اندر چلے جائیں، تو ادھر جو لوگ ہمیں نظر آئیں گے، دو طبقے نظر آئیں گے، ایک وکلاء کا ہوگا، ایک جج ادھر زیادہ موجود ہوں گے۔ تو وہ جو ہیں ادھر اگر ہم بات کریں گے، ان سے اپنی پریشانیاں انہیں بتائیں گے وکلاء کو، تو وہ جو گفتگو کر رہے ہوں گے، اپنی گفتگو سے ہمیں اس قدر مطمئن کر دیں گے کہ ہماری پریشانیاں کافی حد تک ختم ہو جائیں گی، ہماری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب دیکھا جائے تو اس وکیل کو، وہ جو اس مقام پر پہنچ چکا ہے، اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عدالت کے اندر جاتے ہیں تو ادھر کوئی اچھا جج ہے تو وہ اگر انصاف کے مطابق بالکل فیصلہ کرتا ہے، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، اور ہماری پریشانیاں اور ہماری مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں، آپ کی اس خوشی کے پیچھے اگر وہ جج وجہ بنا ہے نا، تو اس جج کے پیچھے بھی اس کا کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر ہم میں سے کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ہم ہسپتالوں کا رجوع کرتے ہیں۔ اسپتال میں جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں، علاج کرنے سے ہمیں جب اس تکلیف سے راحت پہنچ جاتی ہے، تکلیف ہماری ختم ہو جاتی ہے،
تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے وہ جو ڈاکٹر ہے، اس ڈاکٹر کے پیچھے جس کی وجہ سے ہمیں راحت سکون ملا ہے، ہماری بیماری ختم ہوئی ہے، ہماری پریشانی ختم ہوئی ہے، ہماری مایوسی ختم ہوئی ہے، یہ جو راحت ہمیں ملی ہے، نصیب ہوئی ہے، اس ڈاکٹر کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس ڈاکٹر کے پیچھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی استاد بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف شعبے ہیں، جدھر ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ختم ہوتے ہیں، اور جب ہم خود اپنی عقل سلیم کا استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہماری یہ جو پریشانیاں، ہمارے مسائل کا حل نکل رہا ہے اور ہمارے مسائل اور پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ہمیں خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں، تو بظاہر اگر سوچا جائے تو یہ جو ہماری مسائل اور پریشانیاں ختم کرنے کی وجہ بنتے ہیں نا، ان کے پیچھے یہ آج اس مقام پر پہنچ کر ہماری مدد کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کا جو حل نکل رہا ہے وہ صرف اور صرف ان اساتذہ کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ آج ہم جس مقام پر بھی پہنچ چکے ہیں، جو شخص بھی جس مقام پر پہنچتا ہے اس کے پیچھے اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح اپنی اولاد کو ایک بہتر مقام پر پہنچانے کے لیے والدین نے اپنی جوانیاں صرف کی ہوتی ہیں، اسی طرح ایک کامیاب انسان کے پیچھے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اساتذہ کی بھی جوانیاں اسے بنانے میں، اسے تعمیر کرنے میں صرف ہوئی ہوتی ہیں، جو ہم اکثر اوقات بھول جاتے ہیں۔ دراصل بات جو پوائنٹ جس پر بات کرنی تھی وہ یہ ہے، اس وقت ہمارے وطن عزیز کے اندر، ملک پاکستان کے اندر حکومت وقت نے جو ایک قدم اٹھایا ہے سرکاری اداروں کے متعلق، سرکاری اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ان سرکاری اداروں کو ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور نشانہ کن کو بنایا جا رہا ہے؟ اس قوم کے جو معمار ہیں، اس قوم کو، اس معاشرے کو تعمیر کرنے والے ایک مقدس شعبے سے منسلک لوگ، اساتذہ اکرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ سرکاری ادارے ہیں، ان کے اندر دیکھا جائے ان کے اندر پڑھنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کیا جائے، اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ اب سرکاری اداروں کے اندر اکثر غریب لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، جو زیادہ آج جو ان کے بارے میں ان کو پرائیویٹ کرنے کے فیصلے کر رہے ہیں حکومت وقت، ان کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ ان کے اندر زیادہ تر تقریباً 80 سے 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اکثر زیادہ تر ریڑھی لگانے والے ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ وہ بھی چاہتے ہیں، اگر کوئی محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی خان، ملک، نواب، چودھری کا بیٹا ہے، تو اگر وہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو ایک غریب باپ کا بھی یہ خواب ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اچھی تعلیم حاصل کرے، کل کو وہ کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے۔ اگر میں ریڑھی لگاتا ہوں تو کم از کم اس اذیت سے یہ میری اولاد تو بچ جائے، اگر میں دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو کم از کم کل کو میری یہ اولاد تو اس اذیت سے بچ جائے، اچھی تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام پر پہنچ جائے۔ تو زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان غریب لوگوں کے پاس اپنے آنے والے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے صرف اور صرف یہ ایک تعلیم کا ہی راستہ ہوتا ہے، جس سے غریب کا بچہ اپنے آنے والے کل کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اگر اس وقت حکومت وقت اس غریب کے بچے سے
یہ اس کا بنیادی حق تعلیم اور صرف اس بیچارے کے پاس جو ایک راستہ ہے اپنے آنے والے کل کو محفوظ کرنے کے لیے وہ بھی چھین رہی ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور حکومت وقت کو اپنے اس اٹھائے گئے قدم پر اور اپنے اس کیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور نظر دوڑانی چاہیے کہ اس طرح کا ظلم غریب کے بچے کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے، کوئی چودھری صاحب کا بیٹا ہے، کوئی سردار صاحب کا بیٹا ہے، کوئی چانڈیو صاحب کا بیٹا ہے، کوئی ملک صاحب کا بیٹا ہے، کوئی راں صاحب کا بیٹا ہے، کوئی خان صاحب کا بیٹا ہے، وہ تو بڑے بڑے اداروں میں ایچیسن میں پڑھ سکتا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، وہ ایکسفورڈ کے اندر تعلیم حاصل کر سکتا ہے، وہ افورڈ کر سکتا ہے، اچھے سے اچھے پرائیویٹ سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، ان کی فیسز وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ لیکن اس غریب کے پاس اگر یہ بڑے لوگ جو ایلیٹ کلاس ہیں ہمارے اس وطن عزیز کی، یہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ تعلیم حاصل نہ بھی کریں تو ان کے پاس آلٹرنیٹ بہت ہی زیادہ راستے ہیں جس سے یہ اپنی زندگی عیش و عشرت کی، سکون کی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اس غریب کے بچے کے پاس تو صرف اور صرف اپنے کل کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے والدین کا سہارا بننے کے لیے صرف اور صرف راستہ ہی ایک ہے، تعلیم کا راستہ ہے۔ اور اگر اس غریب کے بچے سے اس کا وہ حق بھی چھین لیا جائے جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو کم از کم اس وقت جو حکومت وقت ہے اس کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور نظر دوڑانی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اس غریب کے بچے کے ساتھ یہ ظلم تو نہ کریں کہ اس کا بنیادی حق تعلیم اور جو صرف اور صرف ایک راستہ ہے اپنے کل کو محفوظ کرنے کے لیے اس بیچارے کے پاس، وہ بھی ان سے چھین رہے ہیں۔ اگر حکومت وقت اپنے پہلے جو انہوں نے قدم اٹھائے تھے، کچھ سرکاری اداروں کو انہوں نے پرائیویٹ کیا تھا یا انہیں ٹھیکے پر دیا تھا، ان کی آج جا کر حالت دیکھ لیں تو وہ کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی سرکار نے سرکاری اداروں کو پرائیویٹ اداروں کے اندر تبدیل کیا ہے، تو پھر وہ پرائیویٹ ادارے تعلیمی ادارے اور تعلیم کے مراکز نہیں رہتے، بلکہ وہ کاروباری مراکز بن جاتے ہیں، اور ان اداروں کے اندر موجود جو میٹنگز ہال ہوتے ہیں ان کے اندر بچوں کے بہتر مستقبل، بچوں کی بہتر تعلیم کے بارے میں، ان کی اچھی تربیت کے بارے میں میٹنگز نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر بیٹھ کر وہ لوگ کاروباری میٹنگز کرتے ہیں، اور جو بھی اسٹوڈنٹ ان اداروں کے اندر جاتے ہیں ان اسٹوڈنٹ کو وہ ایک طالب علم کی نظر سے نہیں دیکھتے، ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ لوگ بزنس پارٹنر کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ بظاہر لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تعلیمی مراکز، لیکن دراصل وہ کاروباری مراکز بن چکے ہوتے ہیں۔ تو حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اپنے اس منفی اٹھائے گئے قدم پر نظر ثانی کریں اور اس ملک کا، اور جس کا اسلام کے اندر بھی ایک بہت بڑا مقام ہے اور سب سے عظیم شعبہ سے منسلک ہونے والے لوگ اساتذہ کو جو سڑکوں پہ آتے ہیں، اس قوم کی تباہی میں کیا شک ہے، کیا تردد ہے اس قوم کی، اس معاشرے کی تباہی میں
کہ جس معاشرے کے اندر سب کو سنوارنے والے، پورے معاشرے کو تعمیر کرنے والے لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے حق کا مطالبہ مانگ رہے ہیں، تو خدا را اس اچھے عظیم شعبے سے منسلک لوگ جو اساتذہ ہیں ان کی قدر کی جائے۔ اگر ان کی قدر نہیں کی جائے گی تو ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جائے گا اور ہمارا معاشرہ بالکل تباہ ہو کر رہ جائے گا۔